إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سابقہ دروس میں آپ نے الحمدللہ سب سے پہلے تو احکام میراث پڑھے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرائض بیان کر دیے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے کون کون وارث ہیں اور ان وارثوں کا کتنا حصہ ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ احکام پڑھے کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے. اس کے بعد اگر اس کی وصیت شریعت کے مطابق ثلث مال میں ہے تو وصیت نافذ کی جائے اور اس کے بعد تقسیم میراث کی جائے. اس کا ورثہ جو ہے مال جو ہے وہ ان کے وارثان شرعی کو جو اللہ نے اس سے مقرر فرمائے ہیں ان کے مطابق تقسیم کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر کوئی زیادتی نفع نقصان نہ کیا جائے چونکہ یہ اللہ کے اتارے ہوئے حدود ہیں, اللہ کے اتارے ہوئے قوانین ہیں. ان میں جو بھی تجاوز کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنے گا. یہ سابقہ سبق الحمدللہ آپ پڑھ چکے. اس کے بعد پھر بیان آیا تھا کہ اگر کسی کی بیوی نے گناہ کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ رشتے دو ہوتے ہیں, یا تو رشتہ چلتا ہے نسب سے یا رشتہ چلتا ہے زواج سے. یعنی ایک تو وہ رشتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا بیٹا ہے بیٹے کا بیٹا ہے باپ کا باپ ہے بھائی ہے بہن ہے تو باپ سے وہ نسب چل رہا ہے. اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا پہلے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن جب شادی ہو گئی تو آپ کی بیوی بن گئی, اب وہ آپ کی وارث ہے آپ اس کے وارث ہیں. اسی طرح جب وہ بیوی بن گئی تو اس کا باپ آپ کا سسر بن گیا, اس کی والدہ آپ کی ساس بن گئی تو اب وہ بھی رشتے قائم ہو. اور بیوی کا رشتہ کب تک قائم ہوتا ہے وہ شریعت میں میراث کی حقدار کب ہوتی ہے کہ جب آپ کے نکاح میں فوت ہو. اگر ایک عورت پہلے فوت ہو گئی تب بھی ختم ہو گئی کیونکہ جب خاوند ابھی زندہ ہے اور بیوی وفات پا گئی. یا اگر زندگی میں اس نے اللہ نہ کرے کوئی جھگڑا ہوا اور بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی فارغ ہو کے عدت گزار کے چلی گئی, اب وہ بھی میراث کی حقدار نہیں. میراث کی حقدار کب ہے جب تمہارے نکاح میں تم فوت ہو گئے اور وہ تمہارے نکاح میں موجود تھی, اب وہ عدت میں ہے, تمہاری مرنے کے بعد عدت وفات گزار رہی ہے, اب وہ تمہارے میراث کی حقدار. یا اگر کسی نے طلاق دی تھی رجعی اور عدت باقی تھی تو اب بھی گویا وہ تمہاری بیوی ہے, تمہارے میراث کی حقدار. اسی طرح جو بیوی تمہاری نکاح میں مر گئی تو اب تم بھی بیوی کے وارث ہو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے احکام بیان کر دیے ہیں کہ اگر عورت مر جائے بیوی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو نہ تم سے نہ پہلے کسی شوہر سے تو خاوند کو کیا ملے گا؟ آدھا حصہ. اور اگر اس کی اولاد ہو تو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ. اگر خاوند مر جائے اور اولاد نہ ہو تو بیوی کو ملے گا چوتھا حصہ.
اگر خاوند مر جائے اور خاوند کی اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، اس کو ملے گا 8واں حصہ۔ تو یہ احکام بیان کر دیے اللہ نے۔ اس کے بعد پھر عورت کے بارے میں خاص حکم آئے کہ اگر عورت گناہ کرے، اس کی وجہ کیا تھی کہ نعوذ باللہ اگر عورت گناہ کرے گی تو لازمی بات ہے کہ جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، طلاق تک نوبت جائے گی، تو وہ ارث والا رشتہ تو کٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے حدود بیان۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں ابتدائے آفرینت سے لے کر یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ سارے مذاہب عالم کا مطالعہ کریں۔ آپ پوری دنیا کی بڑی بڑی تہذیبیں جو گزری ہیں، تہذیب فارس ہے، تہذیب مصر ہے، تہذیب یونان ہے، تہذیب روم ہے، ان سب کا مطالعہ کریں۔ کسی کے اندر آپ کو ایسے جامع معنی کامل احکام حدود نہیں ملیں گے جو اسلام میں۔ ان مذاہب میں آپ دیکھ لیں کہ عورت کیا تھی، ایک مرد کے لیے کھلونا تھی۔ عورت کی سب سے پہلے دنیا میں کسی چیز پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، دنیا پہ دولت پہ سونے پہ چاندی پہ ڈاکے نہیں ڈالے گئے، سب سے پہلے عورت کی عصمت کو تاراج کیا گیا۔ سب سے پہلے جو تھی وہ عورت لوٹی اور وہ استحصال کا شکار ہوئی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ بھی ہر آدمی نے، ہر تہذیب نے اپنے دامن میں ایسے ایسے نئے نئے خواہشات کے تابع خود حالات پیدا کیے کہ ایک آدمی ہے اور جناب اگر وہ فاتح ہے، اگر وہ صاحب اقتدار ہے، اگر وہ صاحب ثروت ہے یا اس کے پاس قوت و طاقت ہے، وہ جب چاہتا جس کی چاہتا لڑکی اٹھا لیتا۔ اسی لیے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں کہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب قبائل میں جنگیں ہوتی تھیں تو جو فاتح ہوتے تھے وہ ان کی لڑکیوں کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے، اور بلکہ بعض قبائل تو یہ کرتے تھے کہ جو لڑکیاں شادی شدہ ہیں ان کو قتل کر دیتے تھے کہ بھی یہ اب ہمارے استعمال کے قابل نہیں، اور جو کنواری لڑکیاں ہوتی تھیں وہ اپنے جوانوں میں، اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور یہ اسی دور میں تھا کہ عورتوں کو ایک قیدی کی حیثیت میں رکھا جاتا تھا، ان کو بیڑیاں پاؤں میں ڈالی جاتی تھیں، ان کو رسیوں سے باندھا جاتا تھا، اور ایک دور پھر یہ آیا کہ عورتوں کو باقاعدہ بیچا جاتا تھا، منڈیاں لگتی تھیں، فروخت ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، اور پھر اس تجارت میں جو دلال ہیں وہ عورت کے تمام محاسن بیان کرتے تھے کہ اس کا قد ایسا ہے، یہ دیکھو یہ ہے فلاں ہے، اور حتیٰ کہ خریدار کو یہ بھی حق تھا کہ اس کو کپڑے اتار کے بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہ بازاریں سجتی تھی، اور پھر جو لوگ مثلا ایک تو بڑا طاقتور آدمی ہے، اس نے تو اپنے حرم میں 100 200 عورتیں بھری ہوئی ہیں، اور جو غریب تھے، نوکر تھے، ملازم تھے، وہ کیا کرتے تھے، پھر جن عورتوں کو موقع ملتا تھا وہ چوری چھپے پھر اپنا زنا کا کاروبار ہوتا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا۔ اسلام نے دستور دیا، نظام دیا۔ سب سے پہلے تو اسلام نے عورت کا یہ تحفظ کیا کہ اس کے رشتے مقرر کیے، کہ اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت کا رشتہ ماں ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے، یہ بھی بتلا دیا کہ ماں راضی ہے تو بیٹا جنت میں جائے گا، یہ بھی بتلا دیا کہ سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد حق ہے تو ماں کا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب ماں کا رشتہ بن گیا تو اب پھر بیٹی کا بھی رشتہ ہے، جب ماں کا رشتہ بن گیا اب بہن کا بھی رشتہ ہے، جب ماں کا رشتہ بن گیا تو اب اس کے بعد جب تم جوان ہوگے تو پھر اسلام نے تمہارے لیے نکاح کا ایک راستہ رکھا تاکہ تم اپنے گناہوں کے گھوڑے کو سرپٹ نہ دوڑاتے پھرو، ہر کھیت میں نہ منہ مارتے پھرو، تمہارے لیے قوانین بنا دیے۔ اور پھر اسلام نے یہ بھی تحفظ دیا کہ بھی عورتیں زیادہ ہوں کیونکہ مرد تو جنگوں میں بھی کام آ جاتے ہیں، اور پھر مرد جو ہے وہ محنت کی وجہ سے جلد کمزور بھی ہو جاتے ہیں،
اب عورتوں کا عدد زیادہ ہو جائے تو ان کے تحفظ کا کیا عالم ہوگا؟ کیا پھر انہیں ہم منڈیوں میں بیچیں؟ اسلام نے اس لیے حکم دیا کہ تم چاہو تو 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو، تاکہ 4 عورتوں کو تو کم از کم چھت ملے، 4 عورتوں کو تو کم از کم تحفظ ملے۔ ایک گھر کے اندر 4 عورتیں تو عزت کی زندگی بسر کر سکیں اور کسی کی بیوی بنے تو وہ اس کی عزت و عصمت کا محافظ بنے۔ اسلام نے عورتوں کو تحفظ دیا، اسلام نے عورتوں کے حقوق معین کیے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جیسے عورتوں پر تمہارے حق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی تم پر حق ہے۔ اسی طرح اسلام نے پھر میراث میں بھی ان کو حصے دار بنایا کہ اگر خامد مر جائے تو یہ نہیں کہ کل عورت بیچاری بھیک مانگتی پھرے، خدا نہ خواستہ اگر بچے اس کو نکال دیں تو وہ کہاں جائے، خدا نہ خواستہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں اور انہیں در بدر کر دیں تو عورت کہاں ٹھوکریں کھائیں۔ اسلام نے کہا نہیں 8واں حصہ جائیداد کا دو کہ باقی زندگی تو وہ عزت کے ساتھ گزار سکے۔ اسی طرح اسلام نے شوہر کو بھی اس کا حقدار بنایا کہ بھی اگر بیوی فوت ہو جائے اور خاوند ابھی زندہ ہے تو جس خاوند نے ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھایا ہے، اس کے خرچ برداشت کیے ہیں، اب آئندہ بچوں کو بھی پالنا ہے تو چلو بیوی کا حق بھی اس کو دلا دو، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام ون وے ٹریفک ہے، ایک سے تو لیتا ہے لیکن دوسرے سے نہیں دلاتا۔ اسلام نے ایک عادلانہ نظام قائم کیا۔ اب جب اسلام نے تمہیں نکاح کی اجازت دے دی، اسلام نے تمہیں ایک کے بجائے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی کہ بھی اگر تم جوان ہو، اگر تمہارے اندر قوت و طاقت ہے، اگر تمہارے اندر دولت ہے، پیسہ ہے، تم 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویوں کو خرچہ دے سکتے ہو، برابر عدل کر سکتے ہو اور ان کے حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتے ہو، تو اب اسلام نے تمہارے لیے 4 بیویوں تک اجازت دی، تو پھر اس کے بعد بھی گناہ کرو تو پھر سزا بھی اللہ نے شدید رکھ کہ جب ہم نے تمہارے لیے حلال کا راستہ کھول دیا۔ اب دیکھیں نا جی، آپ اگر کسی دکان پہ ملازم ہیں، آپ کسی ورک شاپ میں نوکر ہیں، آپ کسی کمپنی کے ملازم ہیں، اگر مالک آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی تم کتنی تنخواہ لو گے، تم کہتے ہو جناب کہ میں 1500 ریال مہینہ لوں گا، وہ کہتے ٹھیک ہے میں آپ کو 2000 دوں گا، تو اب آپ کتنی خوش ہوں گے کہ میں تو 1500 کا مطالبہ کر رہا ہوں اور مالک مجھے کہتے نہیں تم 2000 لو، اور وہ کہتے دیکھو حج میں کام زیادہ ہوگا میں تمہاری تنخواہ دگنی کر دوں۔ اور یہ بات بھی سن لو، کوئی تمہارا دوست آئے ملنے کے لیے تم چائے پلا سکتے ہو، بوتل پلا سکتے ہو، کھانے کا ٹائم آئے تم 10 ریال تک کا کھانا بھی کھا سکتے ہو، یہ ساری تمہیں جب وہ آزادیاں دے دے، اتنے تمہارے حقوق ادا کر دے، پھر بھی تم چوری کرو تو کیا تمہیں مالک معاف کرے گا؟ اچھا کبھی مالک یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو بیٹا تم میرے پاس ملازم ہو، تمہیں کوئی ضرورت ہے 10 کی 20 کی 50 کی، مجھ سے مانگ لینا، چوری نہیں کرنا۔ اور جب وہ مانگتا ہے تم دے دیتے ہو، وہ دے دیتا ہے، تمہارے خواہشات مکمل کر دیتا ہے، اب اگر تم چوری کرو اور جب پکڑی جائے تو کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ جب ایک بندہ نہیں چھوڑتا تو خدا تمہیں کیوں معاف کر دے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں طاقت دی، جس نے تمہیں صحت دی، جس نے تمہیں جوانی دی، جس نے تمہارے اندر یہ خواہشات کا سمندر رکھا، تم نے اس کی یہی قدر کی ہے کہ اس کے قانون کو توڑتے پھرو اور گناہوں کے دروازے کھٹکھٹاتے پھرو، اور پھر اللہ نے تم پر قدغن بھی نہیں لگائی، تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ نکاح کا راستہ رکھا تاکہ آئندہ جب تبالد و تناسل ہو، اگر یاد رکھیں یہ نکاح کا راستہ نہ ہو، اور جن ملکوں میں کمیونسٹ ملکوں میں یا بعض یورپین ملکوں میں دیکھیں جہاں نکاح کا راستہ نہیں ہے یا نکاح کا راستہ ہے لیکن پہلے کھلی آزادی ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ لڑکیوں نے کتنے لوگوں سے منہ کالا کیا، پتہ نہیں کس کا نطفہ ٹھہرا، کس کی اولاد ہو گئی، وہ اپنے دماغ میں سوچتی رہتی ہے کہ ہاں فلاں کی اولاد ہوگی، لیکن اسے کوئی ہمدردی نہیں، تو وہاں وہ رشتے ٹوٹ گئے۔ اسلام نے یہ رشتے قائم،
تو اگر آپ ان رشتوں کو توڑیں گے اور پھر گناہ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ابتداء اسلام میں جو حکم نازل ہوا وہ یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی عورت زنا کی مرتکب ہو جائے، اللہ نہ کرے وہ زنا کرے، شرط یہ ہے کہ تم 4 گواہ لاؤ، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ کھیل نہ بن جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ آپس میں کھیل نہ بن جائے کہ جب کوئی چاہے انتقام لینے کے لیے۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ عورتیں ایک دوسرے سے کتنا انتقام لیتی ہیں۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ مرد ظالم ہیں، ذرا تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ عورت خود کتنی بڑی ظالم ہے۔ یہ آپ عباسی دور ہے، مغلیائی دور ہے، اس کی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اگر بادشاہ کی بیگم کو کسی کنیز پر، یعنی اس نے کنیز کو، حسن کو، جمال کو دیکھا، پسند آ گئی، اور بیوی کے سامنے کوئی کلمہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ بھئی فلاں کنیز جو ہے بہت اچھی لڑکی ہے اور بڑا اس کے گلے میں نور ہے، تو پتہ ہے ان کی بیویوں نے کیا کیا؟ اس کنیز کو قتل کر کے، ٹکڑے کر کے، اس کے سر کی کھوپڑی اتار کے، اس میں پلاؤ بنوا کے، ڈش بنوا کے کھانے میں بادشاہ کے میز پہ رکھی کہ وہ جس کے گلے میں نور تھا اسی کے سر میں چاول پکے ہیں، کھاؤ۔ ایسے ظلم کا تصور کوئی مرد کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی مرد بڑا ظالم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود کتنا ظلم کرتی ہیں اپنے ہم جنس پر۔ مرد تو 4 بیویوں کو گوارا کر دیتا ہے، بیوی تو دوسری بیوی کو گوارا نہیں کرتی۔ تو ظالم کون ہے؟ کون اپنی جنس پہ ظلم کر رہی ہے؟ وہ کیا چاہتی ہے کہ بس صرف اس گھر کی میں ہی ملکہ بن کے رہوں، باقی ساری دنیا بھوکی بھرے، ٹھوکرے کھائے، گناہ کرے، بازاروں میں پھرے، مجھے کیا؟ تو اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک بیوی ناراض ہو جائے تو دوسری بیوی پر زنا کا الزام لگا دے۔ جب خامن ڈیوٹی کر کے ہے وہ کہے تمہاری بیوی خراب ہے، فلاں آدمی کے ساتھ تعلقات، اسلام کہتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ 4 گواہ، یعنی عورت کی گواہی بھی نہیں، کیونکہ ایک تو جنس پر گواہی نہ دے، اور چونکہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، اسی لیے کتا ناپاک ہے نا، کتا اپنی جنس کا دشمن ہے۔ ورنہ دنیا میں ہر جانور، آپ دیکھیں نا، کبھی سانپ کو نہیں ڈستا، الا قلیل، کبھی کوئی واقعہ ہو جائے گا، لیکن یہ ایسی گندی ناپاک جنس ہے کہ اپنے جنس کو کاٹیں گے۔ اور دوسرا اس کی ناپاکی کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ سب سے دنیا میں بغیرت جو ہے وہ یا خنزیر ہے یا کتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک کتی کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہوگی۔ آج کل تو خیر انسان بھی اس سے زیادہ بغیرت ہو چکے ہیں۔ آج کل تو ایسے انسان بھی پیدا ہو چکے ہیں جو بیوی سے خود پیشہ کرواتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی بکنگ خود کرتے ہیں، جو اپنی بہنوں کے خود سپلائر ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں حضور کا، مسلمان بھی ہیں جی گناہگار ہیں جی۔ گناہگار تو بھائی سب ہوتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو انسانیت سے نکال کے حیوان بنا دیتے ہیں۔ گناہ تو سب ہے، کون انسان ہے ماں سوا نبیوں کے جو دعویٰ کر سکے کہ میں پاک ہوں؟ ہر بندہ گناہگار ہے، ہر آدمی گناہگار ہے، کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ لیکن گناہ کا معنی یہ تو نہیں نا کہ آپ انسانیت سے نکل جائیں اور انسانوں کے سوداگر بن جائیں، انسانوں کے دلال بن جائیں، عصمتوں کے سوداگر بن جائیں، باپ بیٹی کی عزت کا دشمن بن جائے، بہن اپنی بھائی اپنی بہن کی عصمت کے رکھوالے ہونے کے بجائے دلال بن جائے، تو پھر وہ انسان تو نہیں رہتا۔ یہ کام تو پھر یا کتا کرتا ہے یا خنزیر کرتا ہے، اس میں بھی غیرت نہیں ہوتی، اس میں بھی غیرت نہیں ہوتی۔ جس جانور میں غیرت نہ ہو اللہ نے اس کو حرام کر دیا، تو جس بندے میں غیرت نہ ہو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کا ایمان نہیں۔ حضور نے فرمایا جس میں غیرت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ کیا کرو بھی، اگر کوئی عورت ارتکاب کرے زنا کا تو 4 گواہ تو پیدا کرو، اور گواہ بھی مرد ہوں۔
لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اب ہم 4 گواہ بلانے جائیں گے، بھی نہ بلائیں، اسلام تو یہی کہتا ہے نا کہ نہ بلاؤ، وہ کہاں کہتا ہے کہ بلاؤ؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ جرم بڑا مشکل ثابت ہوتا کہ سزا جو بہت بڑی ہے، اور اگر کبھی ثابت ہو جائے تو پھر ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے، دوسروں کو پھر موقع نہ ملے جرم کرنے کا۔ ہمارے ہاں یہی ظلم ہے کہ ہمارے قوانین میں کوئی ایسی سزا نہیں ہے، زن زر زمین کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گناہ اور پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ایک بار سزا دو لیکن وہ نمونہ بن جائے تاکہ آئندہ کوئی آدمی اس کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اب 4 گواہ اگر مل جائیں، کیوں کبھی اتفاق ہوتا ہے نا جی ایسا کہ اللہ معاف کرے کوئی جرم کر رہے تھے، 4 آدمی فوراً اتفاق سے اوپر آ گئے۔ اگر شہادت مل جائے تو کیا کرو؟ پہلا حکم کیا ملا تھا کہ امسکوہن فی البیوت، ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں قید کر دو، سزا دو، اور وہ گھر میں بند رہیں حتی یتوفاہن الموت، جب تک کہ وہ مر جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ کوئی راستہ پیدا کرے۔ یہ پہلا حکم تھا کہ ان کو قید کیا جائے گا جب تک کہ وہ مر جائے۔ اب اس کے بعد سورۃ النور کی آیتیں نازل ہوئی تو پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اسلام نے فیصلہ کر دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما واحدۃ منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، کہ اے لوگوں اگر کوئی کوارا مرد یا کواری عورت زنا کرے تو 100 کوڑا، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو رجم، سنسار، بس اب ان کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اب یہ ناسور ہیں، اب یہ کینسر ہیں، اب یہ ایڈز ہیں، اب یہ زندہ رہیں گے تو اور بیماریاں پھیلائیں گے، اب ان کے جراثیم جو ہیں 2 گھروں میں پہنچ جائیں گے، کیوں وہ بھی شادی شدہ ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے، تو یہ گناہ اس گھر میں پھیلائے گی، وہ گناہ اس گھر میں پھیلائے گا۔ اس کو گندے معاشرے سے پاک کرو، ان کا گند کو نکال دو۔ اب یہ گند رہے گا تو لازمی بات ہے کہ پھر اور کیڑے نکلیں گے۔ اب یہ اگر زندہ رہیں گے تو پھر ان کی نسلوں میں، اولادوں میں بھی یہ گناہ جائیں گے۔ تو اسلام نے کہا بس ان کو پتھر مار مار کے عبرت بنا دو، مر جائیں، مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ نے اور دوسرا قانون یہ ابتدا میں آئے گا واللذان یاتیانہا منکم، اس لیے علماء نے لکھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ مرد سے بدفعلی کرے، یعنی کوئی آدمی لواطت کرے، اللہ معاف کرے کسی لڑکے کے ساتھ برا کرے، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے، اسلام نے حکم دیا، حدیث مبارک میں آیا کہ دونوں کو، یعنی اس لڑکے کو بھی اور فعل کرنے والے کو بھی، فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اور دوسرا فیصلہ جو پھر حضرت سیدنا ابی بکر صدیق، سیدنا علی، عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے جب مشورہ کیا، مشاورت ہوئی، ان کے سامنے ایک رپورٹ آئی کہ ایک آدمی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہا بھی یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ قوم لوط کے علاوہ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دو۔ انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ اسی لیے یہ بھی حکم ہے، بعض ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ قتل کر دو تلوار سے دونوں کو، بعض فرماتے ہیں ان دونوں کو جلا دیا جائے، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ان کو وہی سزا دی جائے جو اللہ نے سزا دی تھی کہ ان کی بستیوں کو آسمانوں تک فرشتے لے گئے، پھر بستی کو الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی اور ختم ہو گئے۔ آج تک وہ جگہ جو ہے بحر میت کے نام سے مشہور ہے، یعنی اس سمندر میں وہاں جو پانی نکل آیا سمندر بن گیا، آج تک اس میں کوئی جاندار چیز زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے 2 آدمی جو لڑکے سے بدفعلی کرے، اس لڑکے کو بھی اور بدفعلی کرنے والے کو بھی، یعنی فاعل و مفعول دونوں کو پہاڑ پہ لے جاؤ یا کسی اونچے مینار سے گراؤ، دونوں جب نیچے گرے تو اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے مار دو، کیونکہ یہ ایک صرف زنا نہیں بلکہ یہ وجہ غیر فطری ہے،
یعنی ایک تو زنا ہے اور ایک فطرت کے بھی خلاف ہے، اس کے لیے اتنی بڑی سزا رکھی گئی۔ اور اسی طرح ان کی سزا ہے جو عورت کے ساتھ ایسی بدفعلی کرے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس مرد پہ جو اپنی بیوی سے غلط راستے سے جماع کرتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اسی سزا کے مستحق ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ جو چاہو کرو، اللہ نے وہاں بھی حدود معین کر دیے ہیں کہ تمہاری بیویاں ہیں لیکن فاتو حرثکم انا شئتم، لیکن تم استعمال صرف اسی جگہ کو کر سکتے ہو جو ہم نے کھیتی کی جگہ بنائی ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے استعمال کرنا جو ہے وہ ملعون آدمیوں کا کام ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے، حضور نے فرمایا من اتی حائضا او کاہنا او امرأۃ فی دبرہا، فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں زنا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، یا کسی کاہن کے پاس جا کے غیب کی خبریں سنتا ہے، یا اپنی بیوی کو نعوذ باللہ الٹی طرف سے استعمال کرتا ہے، فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد، گویا اس نے قرآن کا کفر کیا، انکار کیا، اس کا محمد مدنی کے دین سے تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج پوری دنیا میں پھر یہ وبا پھیلی ہے، آج پوری دنیا میں یہ عذاب پھیلے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں چاند جیسی بیویاں رو رہی ہیں اور وہ لڑکوں کے پیچھے بھاگ گئے، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر اجڑ گئے، برباد ہو گئے، کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو لڑکوں کو بدفعلی کے لیے اپنی بیویاں پیش کرتے ہیں کہ تم میری بیوی سے فائدہ اٹھاؤ لیکن میں تم سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ یعنی بغیرتی اور ظلم کی اور گناہوں کی انتہا ہو گئی ہے۔ اور آپ ایمان سے کہیں ایسے جرائم کی فریاد لے کے عورت کہاں جائے؟ آپ یہ بھی خود اندازہ کریں نا کہ آج ایک بغیرت خامند اپنی بیوی سے یہ غلط کام کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کتنے لوگ چٹ لگ کے پوچھتے ہیں میں نے بیوی کا دودھ پی لیا، کوئی بیوی کا دودھ پی رہا ہے، کوئی بیوی کا اپنا منہ استعمال کر رہا ہے جس سے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں اور چومتے بھی ہیں، کوئی اپنی بیوی کو غلط راستے سے استعمال کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ گویا گھر میں ایک شیطان ہے جو ننگا ناچ رہا ہے، اور ان کا انجام جب ہوگا پھر آپ کو پتہ چلے گا جب موت کا وقت آئے کہ ایسے جرائم کا کیا حشر ہو۔ تو اب اس لیے ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب دیکھے کہ سزا اتنی سخت آ گئی کہ بھئی اس کو سنسار کر دو، سزا اتنی سخت آ گئی کہ قتل کر دو، سزا اتنی سخت آ گئی کہ جلا ڈالو۔ تو اب یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے، آخرت سے چھٹکارے کا راستہ بھی ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ نے فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے گناہ کیا جہالت میں اور اس کے بعد پھر توبہ کی من قریب جلدی سے۔ ایسے توبہ کرنے والوں پہ اللہ رحم فرماتی ہیں اور اللہ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے لیے کوئی توبہ نہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور جب موت کی گھڑی آ جائے تو کہے میری توبہ انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو آخر وقت تک کافر رہیں، کفر کی حالت میں رہیں، اب جب موت سامنے آ جائے اس وقت ایمان لائے تو ان کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں۔ اعتبار تب تھا کہ اگر پہلے کرتے اولئک اعتدنا لہم،
اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک۔ اب سمجھے فرمایا کہ توبہ اس کے لیے ہے للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اب علماء کہتی ہیں کہ بظاہر قرآن یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا لیکن جہالت سے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر جان کے کرے تو توبہ منظور نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے بجہالۃ۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے تم نے بے وقوفی میں یا جہالت میں لیکن بجہالت کا کیا مطلب ہے؟ اس کو مفسرین کرام نے، علماء کرام نے، ائمہ اعظام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ائمہ کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں فرمایا کہ بجہالت کا معنی یہاں یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ زنا گناہ ہے، یہ معنی نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، کہ جانتا بھی ہے لیکن پھر جو زنا کر رہا ہے تو احمق ہے۔ جانتا یہ مراد نہیں کہ نہ جانتا ہو تو پھر تو توبہ منظور ہوگی اور جانتا ہو تو منظور نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے حضور نے فرمایا الزانی حین یزنی وہو لا یؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان نہیں۔ کیا معنی مقصد ہے کہ یہ کام جو کرے ایمان ہوتا تو ایسا کام کیوں کرتا؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا وہ گناہ حماقت ہے، وہ گناہ جہالت ہے، وہ گناہ بے وقوفی ہے، چاہے جان کے کرے یا چاہے انجانے میں کرے، گناہ ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو منظور فرما لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کا دروازہ کھولا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو دنیا میں 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے کہ جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، گناہ کی خواہش ہی نہیں کی، گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا، جیسے فرشتے ہیں، وہ بالکل معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ گناہ میں لگے ہیں اور اپنے گناہ پہ مصر ہیں کہ رات دن اسی گناہ میں ہیں، شراب ہے، زنا ہے، کباب ہے، اور اسی حالت میں آ جاتے ہیں، تو یہ شیاطین۔ اور ایک وہ ہیں جو بنی آدم ہیں۔ بنی آدم کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے اور اصرار نہیں کیا گناہ پہ اور پھر جلدی سے توبہ کر ڈالی۔ جلدی سے توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس اسی وقت کرے تو منظور ہوگی، بلکہ مرنے سے پہلے جتنی عمر ہے گویا یہ بھی جلدی ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جلدی توبہ کرو۔ اور اسی لیے اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ نے جو 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے فرشتے، دائنی والا ہمارے نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں والا ہمارے برے اعمال لکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اب بائیں والا لکھنا چاہتا ہے تو دائیں والا فرشتہ اس کو روکتا ہے کہ ذرا ٹھہر، صبر کر، پتہ نہیں توبہ کر لے، پتہ نہیں اللہ کے آگے جھک جائے تو ہم اس کی توبہ بھی ساتھ لکھ دیں گے، شاید رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ بھئی اگر گناہ میں تمہاری جوانی گزر گئی، گناہ میں تمہارے سال گزر گئے، لیکن تم توبہ کر لو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ اللہ جانتے بھی ہیں۔ اچھا، پھر توبہ کے لیے یاد رکھو، توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف زبان سے کہیں کہ جی باری توبہ، جیسے ہم روز کہتے ہیں ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اللہ ہماری ہر گناہ سے توبہ، سمجھتے ہیں توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہے، یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اس کو کہیں کہ باری توبہ توبہ، باہر نکلے تو پھر گناہ شروع۔ یعنی آپ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1000 ریال میں ملازم ہیں، ایک دن آپ غلطی کریں معاف کر دے گا، 2 دن کریں معاف کر دے گا، 3 دن کریں معاف کر دے گا۔ اگر اسی غلطی پہ آپ جمے رہیں تو کیا خیال ہے آپ کا کب تک وہ آپ کو معاف کرے گا؟ تو اللہ بھی ہمیں موقع دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، راستہ دیتے ہیں
لیکن یہ مانا تو نہیں کہ توبہ کے لیے شرائط ہیں. یاد رکھو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ پر تمہیں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا. اور جو لوگ اپنے گناہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم نے ایسے جا کے بندوں کو قتل کیا ہے، بندے مارنا کوئی بات ہے، اور یار ہم نے تو ایسے کتوں کی طرح انسان مار ڈالے، اور میں نے جناب اتنے زنا کیے، میں نے نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کے ایسے ایسے کیا. تو جو فخر کر رہا ہے تو توبہ کس بات کی؟ توبہ کے لیے تو سب سے پہلی شرط ہی ندامت ہے کہ وہ شرمندہ ہو، وہ نادم ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا، ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی. اور دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے ندامت، دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے کہ بس غلطی ہو گئی لیکن آئندہ میں نہیں کروں گا. اور تیسری بات ہے کہ اللہ یعود الیہ، کہ پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے. یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو توبہ قبول ہوگی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، یا اللہ میری ہر بڑے چھوٹے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ، اور سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے. تو یہ صغیرہ تو آپ کی جیب میں موجود ہے تو توبہ کدھر گئی؟ آپ توبہ کریں کہ یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہے، اور جا کے فوراً دکان میں بیٹھ گئے شیو کرانے کے لیے. کہاں گئی وہ توبہ؟ تم نے سب سے پہلے جا کے سنت رسول پہ کلاڑا چلایا، تم نے سب سے پہلے جا کے محمد مدنی کے دل کو دکھایا کہ نام کو تو تم انگوٹھوں سے چومتے ہو اور سنت رسول پہ اسرے پھرواتے ہو، اور روز توبہ بھی ہے، اور وہی چہرہ کعبے سے بھی لگا اللہ میری توبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ اور تمہاری بے حیائی کیا ہوگی کہ میرے نبی کی سنت کو برباد کر کے پھر میرے کعبے سے بھی لگ رہے ہو، پھر میرے گھر سے بھی لگ رہے ہو. یعنی آپ اندازہ کریں، آپ میرے باپ کو گالی دیں پھر میرے گھر آئیں تو باغیرت بیٹا برداشت کرے گا؟ آپ اگر میری ماں کو برا کہیں اور پھر میرے گھر بھی آ جائے، میں کہوں گا یار کمال ہے، اتنا بڑا ٹھیٹ آدمی تو میں نے نہیں دیکھا. گالیاں بھی دیتے ہو پھر گھر میں بھی آ جاتے ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے مدنی کا دل بھی دکھاتے ہو اور پھر آ بھی جاتے ہو اور خوش بھی ہو رہے ہو میں توبہ کر کے آیا ہوں. کس بات کی تم توبہ کر کے آئے ہو؟ میں نے جی حج پڑھا ہے. کس بات کا حج پڑھا ہے؟ کوئی تیری شکل تبدیل ہوئی؟ کس بات کا حج پڑھا ہے؟ کوئی تیرا عمل تبدیل ہوا؟ کس بات کا حج پڑھا ہے کہ تو بے نمازی تھا نمازی بن گیا؟ کس بات کا تو نے حج پڑھا ہے؟ تو اپنی خواہشات کے زنجیروں میں جکڑا ہوا، تو اپنی خواہشات میں ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے کر دیتے ہو. حرام کھانا پڑے کھا لیتے ہو، داڑھی منڈانی پڑے منڈا ڈالتے ہو، غیر عورتوں میں نظر ڈالنی پڑے دیکھ لیتے ہو، اور پھر آگے اللہ میاں کو دھوکہ دے اللہ میاں میری چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ ہے. یہ کون سی توبہ ہے؟ ایسی توبہ سے تو پھر توبہ کرو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہی وجہ ہے، ایمان سے کہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پہلے کیا وجہ ہوتی تھی کہ حضرت اعلیٰ الحضرمی بیٹھے ہیں اور لشکر کے آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا کم از کم 2000 سے زیادہ کا لشکر ہے، اور ایک دشمن نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، غلط راستے پہ ڈال دیا. کسی سے پوچھا نا راستہ تو وہ کافر تھا، اس نے ایک ایسے راستے پہ ڈال دیا کہ آگے سہارا ہی سہارا ہے، پانی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو بھول گئے، بھٹک گئے، اور ایسے علاقے میں آ گئے ہیں کہ آگے جائیں تو سینکڑوں میلوں تک پانی نہیں ہے، اگر واپس جائیں تو پھر بھی ہمیں 2 دن تک پانی نہیں ملے گا. تو اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں. تیمم کیا، وہی 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، ابھی ہاتھ نہیں گرا ہے بارش شروع ہو گئی. گھبرانے کی کیا بات ہے بھائی؟ پانی نہیں ہے کیا ہو گیا؟ اللہ کے خزانے میں بھی کوئی پانی کی کمی ہے؟ سب سے بڑا دریا تو آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش کے نیچے ہے، جس کا گہرائی اتنی ہے جیسے 7 آسمان اور زمینوں کا فاصلہ ہے. اتنا بڑا دریا تو عرش کے نیچے موجود ہے، تو اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ ابھی ہاتھ نیچے گرے اور بارش شروع ہو گئی. آپ ایمان سے کہیں کہ 20 لاکھ آدمی 27 رمضان کو اللہ کے کعبے میں کھڑا ہے، 10 لاکھ آدمی حضور کے روضہ مدینہ منورہ میں کھڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ کا مجمع لبیک پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. کیا کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی ہماری دعا منظور ہو گئی؟ ذرا غور تو کریں. روز جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہود کو برباد کر دے، وہ تو روز نئے نئے مکان بنا رہے ہیں. روز جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نصارہ اور یہود اور
کافروں کو اور ہندوؤں کو برباد کر دے جنہوں نے ہماری مسجدیں شہید کی، جنہوں نے مسلمانوں کی عصمتیں تاراج کی۔ یا اللہ جو لوگ کشمیر میں غنڈہ گردی کر رہے ہیں، مسلمان بہو بیٹیوں کو زبردستی ماں باپ کے سامنے بدفعلیاں کر رہے ہیں، ان کو برباد کر دے۔ وہ ہماری دعائیں کدھر چلی جاتی ہیں آخر؟ یہ 20 لاکھ آدمی کی دعا کیوں نہیں لگتی؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی رحمت کے دروازے بند تو نہیں ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تبدیل تو نہیں ہو گیا؟ خدا کا کعبہ بدل تو نہیں گیا ہے؟ یا کعبۃ اللہ کے برکات و ثمرات ختم تو نہیں ہو گئے کہ ہم روتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی ہماری دعاؤں کا نتیجہ نہیں نکلتا؟ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں تو کبھی اللہ راضی ہو گیا، ورنہ بارش کا قطرہ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے زرعی ملک ہیں، یعنی جو زراعت کی سب سے بڑی سرزمین ہے، یعنی یہ آپ کے ملک ہیں جو پورے یورپ کو زراعت مہیا کرتے تھے۔ آج وہ ملک ہیں جہاں آپ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، آپ کا فصل بھی اتر رہا ہے لیکن آپ کو آٹا تک نہیں ملتا ہے، آپ کو روٹی تک نہیں ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بھی کبھی غور کریں۔ ہم نے کہا جی فصل تھوڑا ہوا، کیوں تھوڑا ہوا؟ او جی ریٹ کم تھا، اچھا جی ریٹ بڑھا دو۔ این فصل تیار ہو کیڑا لگ گیا، این فصل تیار ہو اوپر سے یالہ باری شروع ہو گئی، این فصل کی کاشت کا وقت آیا بارش بڑھ گئی، فصل ختم ہو گئے تو کیا کرو گے؟ کتنے ریٹ بڑھا دو گے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس معاشرے میں زنا اور بدفعلی عام ہو جائے گی وہاں ہم قحط پیدا کر دیں گے۔ جس معاشرے میں زنا ہو جائے، جس معاشرے میں گناہ ہو جائے، جس معاشرے میں لڑکے لڑکوں سے بدفعلیاں ہو جائیں، جس معاشرے میں موسیقی اور گانے عام ہو جائیں، وہاں اللہ کے عذاب نازل ہو جاتے ہیں، وہاں قحط آ جاتی ہے۔ اور اس کا علاج ہے توبہ، جس کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے، صحیح منزل پہ ہم چڑھ ہی نہیں رہے۔ اگر صحیح پٹڑی پہ ہم آ جائیں تو اللہ تو آج بھی ہم پر راضی ہونے کے لیے تیار ہے، آج بھی اللہ بارشیں برسانے کے لیے تیار ہیں، آج بھی جنگل کے درندے تیرے آگے تیرے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آج بھی سمندروں کے لہریں اور موجیں تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہیں، آج بھی دریا تیرے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ عمر کی زبان پیدا کر، وہ صدیق کی صداقت پیدا کر، وہ عثمان کا حیا پیدا کر، وہ علی کی عدالت پیدا کر، وہ حسین کی جذبہ شہادت پیدا کر، وہ اولیاء اللہ کی تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر۔ اور جب تم وہ کر لو گے تو میرا مالک کا تو قرآن میں وعدہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو لیکن پکی سچی کھری توبہ۔ اگر کرو گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ ربکم من یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تمہارے گناہوں کو صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیں گے بلکہ مٹا دیں گے۔ صرف ایک ہوتا ہے گناہ معاف کیا، کیا مانا کہ عدالت نے فیصلہ لکھا کہ اس آدمی کی غلطی معاف، لیکن فیصلے میں تو لکھا ہوا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں نانا ملائکہ میرے بندے نے جب توبہ کر لی مٹا دو، اور فرشتہ بھی نہ پڑھے گا یہ گناہگار تھا، یہ لکھا ہوا بھی مٹا دو، بس اب اس کے کھاتے میں یہ گناہ رہنے بھی نہ دو، گناہ بھی مٹا دو، میرا بندہ کیوں شرمندہ ہو، میرا بندہ پھر کسی اور کے آگے کیوں خجل ہو جائے۔ صرف ہم معاف نہیں کرتے پر میں مٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ صرف یہ نہیں کہ توبہ کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اللہ تیرا گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ سچی توبہ کر لو تو اللہ کے محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ فرماتی ہے کہ پھر سارے رستے میں پیدا کر دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرماتی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم رزق دیتے ہیں ان کو اس جگہ سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کریں، کافروں پہ بھروسہ نہ کریں، میرے دشمنوں پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہ کریں، اسباب ظاہری پہ بھروسہ نہ کریں، اسباب پہ عمل کریں لیکن توکل اللہ پہ کریں، سوال کریں تو اللہ سے کریں، مدد مانگیں تو اللہ سے مانگیں،
توکل کریں تو اللہ پہ کریں۔ فرمایا ان کے لیے پھر ہم خود راستے پیدا کر دیتی ہیں، زمینوں کو حکم دیتی ہیں کہ اس میں برکت پیدا ہو جائے، زمینوں کو حکم دیتی ہیں کہ اپنے خزانے باہر نکال۔ اب میرے بندے ایمان والے بن گئے ہیں تو میں نے جو چھپایا ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معدنیات آ جاتی ہیں، کہیں خزانے مل جاتے ہیں، فصلات میں برکتیں ہو جاتی ہیں، جہاں 2 من کی پیداوار تھی 20 من ہو جاتی ہے، جہاں 20 من کی تھی وہاں 200 من ہو جاتی ہے، خود بخود فراوانی۔ جب ہر چیز عام ہو جاتی ہے پھر چوری نہیں ہوتی، پھر ڈاکہ نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ تو ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ بھوکا کرتا ہے۔ بھوکا آدمی یہ سارے مسئلے پیدا کرتا ہے کہ ایک جگہ چیز بک رہی ہے 10 روپے کی، دوسری جگہ بک رہی ہے 20 کی، تو پیسے والے یہ 10 میں ساری خرید کے یہاں 20 میں بیچ دیتے ہیں، وہ بھوکے مرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں بھی 10 میں ہے وہاں بھی 10 میں ہے تو کوئی کیا سمگلنگ کرے گا؟ سمگلنگ تو تب ہوگی نا کہ ایک جگہ ریٹ ہے 100 روپے، دوسرے صوبے میں ہے 500 روپے، تو اب جو سرمایہ دار بیٹھا ہے سانپ بن کے، اس کے پاس چونکہ دولت ہے، وہ سارا خرید کر کے ادھر بھیج کے پیسہ کما لے گا، ایک آدمی تجوریاں بھر لے گا لیکن علاقے کا غریب بھوکا مر جائے گا۔ لیکن جب اللہ سب کے گھروں میں فصل بھیج دے تو کسی کو کیا ضرورت ہے دھوکے میں آنے کی؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ اولئک یتوبون من قریب۔ قریب کا علماء نے فرمایا کہ قریب کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی مدت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کب قبول ہوگی؟ کہ موت کے آنے سے پہلے۔ اچھا یاد رکھیں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے باس با کے ساتھ، اور ایک لفظ ہے یاس یا کے ساتھ۔ باس تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی بیمار ہے، بیماری بڑی شدید ہے، لیکن ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ بالکل ختم ہو جائے، یہ باس ہے، اس وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ قبول کر لیتے۔ اور ایک ہوتی ہے یاس۔ یاس کا کیا معنی؟ نا امیدی، کہ بھئی اب ختم، غرغرہ شروع ہو گیا، اب پانی ڈالو تو اندر نہیں جا رہا کر کے باہر آ رہا ہے، تو اب وہ کہے توبہ توبہ توبہ، اللہ فرماتے ہیں اب کوئی توبہ نہیں، اب تم نے عذاب کے فرشتے دیکھ لیے، اب توبہ کا کیا مطلب؟ اسی لیے فرعون نے بھی تو توبہ کی تھی نا، جب فرعون کو پانی میں غرق کیا گیا تو وہ جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، وہ جو بڑے بڑے اپنے دعوے کرتا تھا کہ میں یہ ہوں انا ربکم الاعلی، صرف پانی میں ایک غوطہ لگا تو خدائی شدائی سب ختم ہو گئے، سب کو ٹھیک ہو گیا، ہر چیز بھول گیا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ میاں میں ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتے ہو؟ اب جب مر رہے ہو، عذاب آ گیا ہے، اب ایمان لا رہے ہو؟ اب تمہارا کوئی ایمان قابل اعتبار نہیں۔ تو اس لیے جب غرغرہ لگ جائے، جب آدمی موت کے اس آخری حدوں پہ پہنچ جائے کہ جب بالکل ایاس پہ آ گیا، اب آس ٹوٹ گئی ہے، اب اگر وہ توبہ کرے تو وہ توبہ فائدہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ اللہ فرماتی ہے کہ اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اور اسی لیے اس طرح یاد رکھیں، حضور پاک کا فرمان ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس دن بند ہو جائیں گے جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو میرے بندے نے توبہ کی ہے، اپنے مالک کو پہچان لیا ہے، میرے اپنے رب سے ڈر گیا ہے، میرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ اور جب سچے دل سے توبہ کرو، اور یہ بھی یاد رکھیں توبہ کرنے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں، توبہ کرنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت نہیں، توبہ کرنے کے لیے کسی خاص وظیفے اور کلام کی ضرورت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تجھے شرمندگی آئے، ندامت آئے اور اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ کہ اللہ بس میری توبہ، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اب میں پھر تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں تیری فرما برداری پہ چلوں گا۔ تو جب توبہ کرو گے تو تھوڑی سی آزمائش تو آتی ہے نا، تم بھی تو آزماتے ہو نا کہ کیسے چیز خرید رہا ہوں، مضبوط ہے کہ کچی ہے۔ اللہ بھی پھر ذرا بندے کو جھٹکا دیتے ہیں کہ توبہ پہ پکا ہے کہ نہیں۔ ایک چور چوری سے توبہ کرے نا، جائے تو آگے پیسے پڑے ہوں گے، کیونکہ بھی دیکھے کہ اب توبہ پہ ہے کہ اس نے کہا اچھا یار ابھی تو لے لو پھر کر لیں گے توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے ساتھ لفظ آیا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ جاننے والے ہیں کہ تم اندر سے توبہ کر رہے ہو کہ تماشا بنا رہے ہو، اور حکیماً حکمت والے ہیں، ورنہ وہ چاہتے کہ جس نے بھی میرا گناہ کیا برباد کر دو،
لیکن مہلت دے دیتے، اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں. آخر اس کو اپنی مخلوق بھی پیاری ہے، وہ اپنی مخلوق کو برباد کرنا نہیں چاہتے. اس لیے قرآن میں آتے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم پکڑ لیں لوگوں کو ان کے گناہوں پر تو زمین پہ کوئی چلتا ہوا بھی تمہیں نظر نہ آئے. یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم پھر آگے دروازے پہ آ جاؤ، توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اس لیے فرمایا اس کے بعد وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے لیے کوئی توبہ نہیں جو گناہوں میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، پڑے رہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ، اور جب ان کو موت کی گھڑی آ جائے، أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب میں نے توبہ کی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح جو کفر کی حالت میں گھرگھرے تک پہنچ گئے، اب ایمان لائے تو کوئی ایمان نہیں اعتبار. اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے. تو سارے دل سے دعا کریں اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ ہماری اولادوں کو صحیح توبہ کی توفیق دے، اللہ سب کے دلوں کو اپنے دین اور اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اور ہم سب کو محمد پاک مدنی کی غلامی نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، ائمہ دین اور علماء کا احترام نصیب فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں سے بلائیں رفع فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے اور اپنی رحمتوں کے فیصلے فرمائے. جی آپ جو ہیں پوری امت کے لیے طواف نہیں کر سکتے، بہرحال اپنے والدین، رشتہ دار یا کسی نے وصیت کی تو کر سکتے ہیں. داڑھی پر سیاہ رنگ نہ لگائیں، لیکن اس میں مہندی بھی ڈالیں تو دور سے سیاہ نظر آئے گا، ہوگا سرخی مائل، تو وہ ٹھیک ہے. دعا جو ہے وہ اللہ سے سیدھا مانگیں جیسے اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا ظلمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. سارے قرآن میں دیکھ لیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ مجھ سے براہ راست مانگو. جب میں تیرے قریب ہوں تو پھر واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ واسطے تو وہاں ڈھونڈے جاتے ہیں جو بات نہ سنے. اللہ تو فرماتی ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. فرماتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو پھر تم بلا وجہ سیڑھیاں کیوں ڈھونڈو؟ رفع الگ یا دین الگ، جب لکھنے کا یہ حالت ہے تو مسئلہ کیا سمجھو گے؟ بس ایک شوق ہے، سن لیتے ہیں بیچارے کسی سے. بھائی یہ جھگڑے جو ہیں کوئی جھگڑے نہیں، یاد رکھو جو لوگ کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول پاک ہے، اس لیے ان پر بھی اعتراض نہ کیا کریں. اور جو حضرات نہیں کرتے وہ بھی حدیث رسول سے استدلال کرتے ہیں. یہ ائمہ کے درمیان مسائل ہیں، اس میں اعلیٰ اولا افضل کا مسئلہ ہوتا ہے. ایسے مسئلے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو لڑائیں اور سر پھٹبل کریں اور جھگڑے بنائیں. اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچائے، اللہ ہمیں صحیح راستے پہ لگائے. کہتے جی اگر مرد و عورت نے زنا کیا، ان میں ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے، تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ وہی قرآن والی، غیر شادی شدہ کو کوڑے ماریں گے، شادی شدہ کو سنسار کر دیں گے. اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اللہ کی سزائیں تھوڑی بدلتی ہیں. اگر ایک آدمی اپنی بیوی کا تصور کرے اور اس کو احتلام ہو جائے تو زنا تو نہیں ہوگا، اب روز یہی کام تو نہ کرتا رہے. کبھی بیوی کا خیال آ گیا، اب روز بیٹھ کے مشت نہیں کرتا رہے اور کہ بیوی کا تصور کر رہا ہوں، پھر وہ بھی ملعون ہے. حدیث میں آتا ہے جو لوگ اپنا ہاتھ سے مادہ نکالتے ہیں قیامت والے دن ان کے ہاتھوں کو اللہ حاملہ کرتے ہیں، ان میں حمل ہوگا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ بدبخت یہ جرم کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو سزا ملے گی. ایک آدمی ہے سو گیا نیند میں، بیچارہ بیوی کا خیال آ گیا، احتلام ہو گیا، کوئی گناہ نہیں. اب یہ تو نہیں نا کہ وہ روزانہ بستر پہ بیوی کی تصویر سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور منہ کالا کر رہا ہے، تو گناہ ہے. پگڑی باندھنا سنت نہیں ہے. کیوں سنت نہیں ہے؟ جو کام حضور فرمائے وہ سنت ہے.
حضور پاک نے پگڑی باندھی، پگڑی باندھنا بھی سنت ہے. حضور پاک نے ٹوپی مبارک پہنی، ٹوپی پہننا بھی سنت ہے. حضور پاک نے ایسے کپڑا مبارک رکھ کے اوپر پگڑی باندھی، وہ بھی سنت ہے. تو لہذا کوئی آدمی رومال باندھے، ٹوپی باندھے، پگڑی باندھے، سب ٹھیک ہے الحمدللہ. اس میں کیا بدعت ہے؟ قومی لباس کے پتہ نہیں کیا ہے جی کہ ساہیتا باندھے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، کیا لکھا ہے آپ نے. کہتے ہیں جی کہ میرے باپ نے زمین بیچ کر مجھے یہاں بھیجا. یہاں آنے کے بعد میں نے نوکری کی، نوکری کر کے پھر میں پیسے اپنے باپ کو بھیجتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے جو پیسے میں نے بھیجے اس سے زمین بھی خریدی. اب ان کے بعد میری سگی بہنیں بھی ہیں اور سوتیلی بہنیں بھی ہیں، تو کیا ان کو بھی حصہ ملے گا؟ بالکل ملے گا. جو تم نے باپ کو دے دیا وہ تو باپ کا ہو گیا. انت و مالو کا ابھی کا، جو بیٹا کما کے باپ کو دیتا ہے وہ تو باپ کا ہے. اب گویا وہ سب کچھ تمہارے باپ کا ہے. باپ کے مرنے کے بعد جیسے ان کو وراثت ملے گی ایسے تم کو وراثت ملے گی. یعنی کہ پیسے چونکہ تمہارے تھے، یہ پیسے ویسے اب کام نہیں آتے، یا تو پہلے تم اپنے نام خریدتے. جب تم نے پیسے باپ کو بھیجیا، مرنے کے بعد نیت بدل گئی ہے کہ اب تو باپ نظر نہیں آ رہا نا، لہٰذا میں کو میرے پیسے تھے جی. اب ورثہ ملے گا حضرت. اب آپ کو وہ نہیں ملے گا کہ تم نے پیسے بھیجے تھے. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں تو کوئی جائز کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. بجلی ہے، کوئی چیز ہے، ہم کیا کریں؟ اس کا مسئلہ شریعت میں موجود ہے. مثال کے طور پر تیرا حق ہے کہ تمہیں مکان میں بجلی ملنی چاہیے، لیکن وہ ظالم ہے، وہ بغیر پیسے کے نہیں دیتے، تو اب تم دے سکتے ہو پیسے. وہ گناہ ان پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنا جائز حق لینے کے لیے مجبور ہو کے رشوت دی. ایک یہ ہوتا ہے کہ تمہارا حق بنتا نہیں، تم کہو گے جی اس سے ذرا کنڈی کھینچ کے مجھے دے دو، یا میرے ٹیلی فون کا نمبر ذرا آگے پیچھے کر دو، ٹیلی فون میں کروں، بل اور بھرے. تو اس میں رشوت جو دیتے ہو تو دونوں ملعون ہیں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی، کیونکہ تم بھی تو ناجائز فائدہ حاصل کر رہے ہو اور اس کو بھی ناجائز فائدہ پہنچا. اگر تمہارا جائز کام رکا ہوا ہے، اس کو نکالنے کے لیے تم مجبور ہو کہ اگلا ظالم جائز کام بھی نہیں کرتا، تو پھر کیا کرو؟ پھر مجبوری ہے، پھر لینے والے پر تو لعنت ہوگی، دینے والے پر گناہ نہیں ہوگی. اصل میں جی ہم خود بے حس ہو گئے ہیں، یاد رکھو. ورنہ ایمان سے کہیں، ایک محلے میں 1000 کی آبادی ہے، ایک مثال ہے، اس میں گنڈے کتنی ہوں گے؟ 900. 2 3 4 5 8 10. اگر وہ 1000 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو ان کی ٹانگیں نہ توڑ دیں. دیکھیں کیسے گنڈا گردی کرتے ہیں. مشکل یہی ہے کہ بھئی اگر محلے کے سارے مکانوں والے آپ متفق ہو جائیں گے جی ہم نہیں دیتے رشوت، ایک دو کو ذرا پٹائی بھی کریں، پکڑوائیں بھی صحیح، ڈنڈے بھی لگوائیں، مجا لے، پھر کوئی نام لے. ہم کہتے ہیں نہیں میرا کام یار ذرا جلدی ہو جائے، دو جی چھوڑو جی، کون بھاگتا رہے پیچھے. جب ہمارا بھی تصویر یہ بن گیا ہے تو آگے لینے والے پھر بغیر لینے کے کام کیوں کریں؟ وہ بھی اب تو رشوت نہیں رہی، نعوذ باللہ. مجھے اپنے میرے قریبی رشتہ دار ہیں، بہت قریبی رشتہ دار، انہوں نے کہا کہ میرا ایک مقدمہ تھا اور جائز، اس میں مجبور تھا، میں نے سفارش بھی کرائی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ صاحب جو ہیں وہ بغیر پیسے کے کام نہیں کرے گا، سفارشوں پہ نہ رہو کہ مکی صاحب نے سفارش کی ہے. مکی صاحب کی سفارش وہی مکہ شریف میں رہ جائے گی، اس کو جہاں سے مال ملے گا یہ ادھر جائے گا، کچھ اس کو دو بھی پھر سفارش کا اثر ہوگا. تو کہتے ہیں میں مجبور ہو کے پیسے لے گیا، تو اس نے بڑی خوشی سے پیسے لیے اور کہا ماشاء اللہ جی جزاک اللہ، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے. مکی صاحب کے بھائی ہیں آپ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. یہ میں ہدیہ سمجھ کے لے رہا ہوں، آپ نہ دیں تو خوشی سے لے جائیں لے جائیں لے جائیں.